دوستو ماہ محرم الحرام کی وہ عظیم الشان گھڑیاں تشریف لا چکی ہیں جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس رات اور دن کے مختلف نام اور بھی ہیں۔ اس کو 10ویں محرم کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس کو یوم عاشورہ بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن دوستو آپ نے اس دن کی یہ خاص عبادت 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنی ہے، کیونکہ جو بندہ یہ 12 رکعت نماز اس طرح ادا کرے گا، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے اور پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نماز سال میں ایک بار پڑھ لیا کریں جب محرم الحرام کا یہ عظیم دن آئے۔ اگر میں بات کروں تو پورے سال کے جو 365 دن ہوتے ہیں نا، ان میں جو سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے وہ آج کا دن ہے، اس لیے اس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں صرف اس طرح عبادت کرنا ہزاروں نیکیوں سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ اس دن میں جتنی بھی دعائیں مانگتا ہے، بار بار بھی دعائیں مانگتا ہے نا، تو ہر دعا اس کی اسی دن میں ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں اس کو مل سکا ہوتا، اسی دن میں مل جاتا ہے، کیونکہ یہ 12 رکعت نماز اس دن کی سب سے اہم اور سب سے خاص عبادت ہے۔ اب دوستو یہ 12 رکعتیں آپ نے پڑھنی کیسے ہیں؟ کہتے ہیں یہ 12 رکعتیں آپ نے 4 سلام کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس کی ترتیب، طریقہ کار اور نیت، یہ تمام تر تفصیلات ایک ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہوں گا، تاکہ آج ہر کوئی یہ 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی حاجات پوری کروا سکتا ہے، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، پھر پورے سال کے لیے اپنے گھر کو خیر و برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے بھر سکتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ کہ اس کا گھر مال و دولت سے بھی بھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ پورا سال رزق تقسیم بھی کرتا رہے، بانٹتا بھی رہے، تب بھی اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ گھر کے اندر اس خاندان میں اگر کوئی ایک بندہ بھی یہ 12 رکعتیں نفل اپنے گھر میں یا مسجد میں اس دن میں اس طرح ادا کرتا ہے، یعنی اس دن کا ٹائم کیا ہے، مغرب کے وقت سے لے کر آپ اگلے دن کی مغرب تک اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس پورے دن میں آپ نے یہ 12 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے رکعتیں ادا کرنی ہے اس کی نیت سماعت فرما لیں۔ 4 رکعت نماز نفل میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشورہ کے متعلق احادیث میں بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اسی دن کی عظمت اور فضیلت کے نام پر ہی عاشورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ اگر کسی دوست کو خاص صورت نہیں آتی، اس کا حل میں بتاؤں گا، کیونکہ کوئی بھی شخص اس دن کی ان برکتوں سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج تمہارے پاس سال بعد موقع ملا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس دن کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، سستی میں گزار دیتے ہیں، اور بہت سارے بھائیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس دن میں کون سی عبادت کرنی ہے، اور جن کو پتہ ہوتا ہے بعض اوقات ان میں سے بھی کچھ لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ کے پاس آج بڑا سنہری موقع ہے، بغیر سستی کیے، بغیر غفلت کیے آپ نے اس دن میں اور کوئی کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، صرف یہ 12 رکعت نماز نفل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ 4 سلام کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 4 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس نماز کو پڑھیں گے، کیونکہ اس نماز کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو پورے سال کے لیے خوشحال رکھ سکتی ہیں۔ اس گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب، کوئی فقیر بھی یوم عاشورہ میں یہ 12 رکعتیں نفل اس طرح ادا کر لے، کیونکہ یہ دن وہ دن ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو ہی مغرب کا وقت ہوا ہے تو اب آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی نوری ملائکہ زمین پر نازل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ مغرب سے لے کر اگلے دن کی مغرب تک ہر لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو ہم نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل، اور اگر عورت ہوگی تو وہ کہے گی کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل یوم عاشورہ کے، بندگی اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کر لینی ہے۔ دیکھیں یہ دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جو مغرب سے لے کر آپ کو ٹائم بتایا ہے نا، اس کے دوران جب چاہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں لفظ عاشورہ جو ہے نا، عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو۔ دوستو یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عظمت کا حامل ہے۔
اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، تو اس میں حکمتیں بانٹی جاتی ہیں، اس میں رب کی رحمتیں بانٹی جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل بانٹا جاتا ہے۔ اس لیے جو یہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یوم عاشورہ میں اللہ تعالیٰ زمین پر فرشتوں کو اتارتا ہے، اور ان کے اترنے کی حکمت یہ ہے کہ وہ اس دن کے اعمال کی برکت کو سمیٹیں۔ دوستو، پہلے ہم نے نیت کی ہے، نیت کو ہم نے سمجھ لیا، اس کے بعد آگے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ذرا سمجھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو، اس ترتیب کے ساتھ بہت سارے دوست آمین کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا را آپ نے آمین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یوم عاشورہ کے دن کے ہونے میں ہی سب سے زیادہ دلائل ملتے ہیں، اور یہ دن ہی یوم عاشورہ کا دن ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کا دن ہی یوم عاشورہ کا دن ہے، اس لیے آپ نے اس دن کو ضائع نہیں کرنا۔ بہت سارے کہتے ہیں وہ 9 تاریخ ہے، کچھ کہتے ہیں 10 کی ہے، کچھ کہتے ہیں 11 کی، لیکن میں آپ کو بزرگوں کے واضح فرمان بتا رہا ہوں۔ عام طور پر علماء نے فرمایا کہ یوم عاشورہ 9 اور 10 محرم کا دن ہے، اس لیے ہم ان بزرگوں کی بات پر عمل کریں، اور انشاءاللہ باقی دنوں میں بھی ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ لیکن اس دن میں یہ 12 رکعت نماز نفل بغیر سوچے سمجھے کہ یہ دن ہے یا نہیں، آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی جھجک کے آپ یہ 12 رکعت نماز نفل ہر حال میں پڑھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ ان کو اس دن کی برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں، ان کو ذہنی شکار بنا دیتے ہیں۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا، سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر یعنی سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد جو سورت آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم طریقہ کار ہے، اور یہی بزرگوں کا فرمان ہے، اور اسی کے مطابق پڑھیں تو انسان کی قسمت میں بدبختی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ مٹا کر اس کو نیک بختوں میں شامل کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام نیک بختوں میں شامل ہو جائے، اور آپ کا نام بزرگوں میں شامل کر دیا جائے، اور آپ کا نام اللہ کے ولیوں میں شامل کر دیا جائے، اللہ کے دوستوں میں شامل کر دیا جائے، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کر دیا جائے، تو پھر آپ اسی ترتیب کے ساتھ یہ نفل پڑھیں گے کہ آپ نے صرف 1 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور آپ نے سورہ اخلاص کو 25 بار پڑھنا ہے پہلی رکعت کے اندر، یعنی 25 ٹائمز۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس کو آپ نے 1 بار پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص شریف قل هو اللہ احد، اس کو آپ نے 25 بار پڑھنا ہے، اور مکمل صورتیں پڑھنی ہیں یہ والی۔ دوستو، اسی طرح تیسری رکعت بھی اور اسی طرح چوتھی رکعت بھی پڑھنی ہے، یعنی کہ چاروں رکعتوں کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ کوثر شریف اور 25 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح ٹوٹل سورہ کوثر 4 بار پڑھی جائے گی، اور سورہ اخلاص 100 بار پڑھی جائے گی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ نماز اگرچہ آپ 4 کر کے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 4 آپ مغرب کے بعد پڑھیں، 4 آپ عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، 4 آپ تہجد یا دن کے وقت پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ 12 رکعت نماز نفل اس دن میں آپ نے پوری کرنی ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ پوری کرنی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اکٹھے بھی یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پڑھتے ہوئے کچھ ٹائم تو لگے گا نا، 12 رکعتیں پڑھتے ہوئے کم از کم کچھ وقت لگتا ہے، تو کچھ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ان کی آسانی کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ اس سے کیسے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، کیسے وہ رب کی رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں، اور کیسے وہ محتاجی سے بچ سکتے ہیں، کیسے وہ انوار و تجلیات حاصل کر سکتے ہیں، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس کا یہی طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اب دوستو، جب آپ یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کر لیں، اور اس کے بعد آگے جو چند ایک تسبیحات آپ نے ہر 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد ایک مختصر سی تسبیح ہوگی جو آپ نے پڑھتے جانا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اس کے ذریعے ہی انعامات کی دولت ملتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو تسبیحات 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہے نا، یہ بڑی ہی اہم چیز ہے، اور اس دن کا سب سے طاقتور اور پرتاثیر عمل ہے۔
کیونکہ ہر 4 رکعت کے بعد جب ہم یہ مختصر سا عمل کرتے ہیں تو ہماری وہ 4 رکعتیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، ہمارا وہ عمل بھی قبول ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کے ذریعے آپ جو رب کی بارگاہ میں مانگتے جائیں گے، جو ذہن میں رکھتے جائیں گے، جو تصور کرتے جائیں گے، جو سوچتے چلے جائیں گے، آپ کو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ملتی چلی جائیں گی۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے، اس کو فقط آپ نے 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد صرف چند بار آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کون سی دعا پڑھی جائے گی، کون سی تسبیح پڑھی جائے گی، کیونکہ مختلف تسبیحات بتائی جاتی ہیں، مختلف طریقہ کار، مختلف دعائیں بتائی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو ساری باتوں کی ایک بات بتانے لگا ہوں، اور جو سب سے اہم اور سب سے قیمتی تسبیح ہے، کیونکہ یوم عاشورہ کے دن خاص طور پر جو ہے نا، فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب دوستو، یہ دعا کس مقام پر پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا۔ اب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور صرف چند بار پڑھنا ہے، کیونکہ جو شخص 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے تو 1 مرتبہ یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا انشاءاللہ، دوسری مرتبہ کہنے سے اسے آگ سے نجات عطا فرما دے گا، تیسری مرتبہ کہنے سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو دوستو، یہ وہ کلمات ہیں جو آپ نے صرف یہ 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی یہ کلمہ شریف آپ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد آگے آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت پڑھنی ہے۔ اس دن میں اعمال اگرچہ مختصر سے کیے جاتے ہیں، لیکن ان اعمال کے اندر تاثیر اور برکت عام دنوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی جہاں ہم عام دنوں میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ پڑھنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے، تو اس دن میں 1 مرتبہ پڑھنے پر، اس دن میں عبادت کرنے پر ہزاروں نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو پھر اس میں دعاؤں کی قبولیت کتنی ہے دوستو؟ اس میں حاجات پوری ہونے کے جو لمحات ہیں نا، وہ اس میں چانس ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ ویسے حقیقت بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی جب بندہ اس ترتیب کے ساتھ مانگتا اور پڑھتا ہے۔ تو دوستو، اب آپ نے قرآن کریم کی سورت جو پڑھنی ہے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ آپ نے صرف 7 مرتبہ، صرف 7 بار آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت سے اسے نجات مل جائے گی، اور 1000 فرشتے اس بندے کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ اب کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو یہ 4 رکعت پڑھے گا، اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھے گا، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا۔ تو دوستو، کتنا مقام ہے، تو کس قدر یہ رحمت اور عظمت تقسیم کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے جو لینا چاہتا ہے فوری طور پر اس طرح عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اور نیت کچھ اس طرح کرنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل یوم عاشورہ کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اب یہ جو 4 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہے، ان میں آپ نے ویسے باقی ترتیب وہی ہے، ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آگے آپ نے سورتیں ملانی ہے۔ تو اس میں ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اکثر لوگ اس مقام پر یہ غلطی کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ نوافل تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ غلطی اگر آپ بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ غلطی نہ کیجیے گا۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ آپ بالکل دل میں پڑھتے ہیں، زبان آپ کی حرکت نہیں کر رہی ہوتی، تو آپ نے کم از کم اتنی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے کہ یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ دوسرے نمبر پر جیسے ہم سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم یہ نوافل پڑھنے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھی ہے، سبحانک اللہم، پھر ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، پھر ہم نے آگے سورتیں ملانی ہیں۔ تو پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، آگے سورتیں ملانی ہیں۔ تو جب ہم نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد بیٹھنا ہے، تو پھر ہم نے مکمل التحیات تک پڑھنا ہے۔ پھر جب ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر ہم نے سبحانک اللہم ہی پڑھنی ہے۔ جیسے ہم نے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں ویسے ہی ہم نے دوسری 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی تیسری رکعت کو پہلی رکعت کی طرح پڑھنا ہے اور چوتھی رکعت کو دوسری رکعت کی طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، اس مقام پر اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ نوافل کے اندر آپ نے کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، تو اس میں ہر رکعت میں آپ نے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے کیا کیا انعامات ملیں گے یہ بھی میں اگر بتاؤں تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں صرف یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔
تو آپ نے یوم عاشورہ کے دن 4 رکعت کی نیت کی تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کو 1 بار پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص کو آپ نے 27 بار 27 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس مقام پر قل هو اللہ احد کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے اور چاروں رکعتوں میں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ کتنا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں دوستو، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ 1 منٹ کے اندر سب کچھ ہی تمہارے پاس ہوگا، تو یہ 1 منٹ والا نہیں ہے بھائی، اس دن میں چند منٹ لگیں گے، یہ عبادت کریں گے تو پھر دن کی ساری برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے سستی کی، غفلت کی، تو اگر آپ یہ 12 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 4 رکعت نماز نفل ضرور پڑھ لینا۔ اب جو میں آپ کو آگے بتانے لگا ہوں یہ 2 رکعتیں آپ نے کر کے پڑھنی ہے، تو اسی طرح یہ اگر آپ 12 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 4 رکعت ضرور پڑھ لیں۔ کوشش تو کریں کہ 12 رکعت ہی نماز نفل ادا کریں۔ اگر 12 نہیں ادا کر سکے تو پھر فقط آپ 8 رکعت، اگر نہیں کر سکتے تو پھر 4 رکعت اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں جو اب میں بتانے لگا ہوں۔ تو جب آپ یہ نوافل پڑھ لیں گے نا، یہ نوافل کے بعد کوئی ذکر کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں رہ جاتی۔ آگے اس کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، جو ہی یہ نماز ختم کریں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوستو اب اسی طرح آپ کی 8 رکعت نماز ہو جائے گی، یعنی 8 پوری کرنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات بھی ذرا سمجھنے والی ہے، اس کو ذرا بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ سمجھ لیں۔ بالکل آسان سی دعا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اور یہ کہ اس کے اندر وہ تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے، اور اس طرح سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ یہ پڑھے گا پھر جو دعا مانگے گا نا، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس کی ہر دعا ہی قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں جو بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ میں جنت کے درختوں کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، جنت کے درختوں کا پھل کھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یہ نعمت اس شخص کے لیے ہے جو میری یہ تسبیح بیان کرے۔ تو دوستو یہ کتنے مبارک لمحات ہیں۔ اب وہ 2 رکعت آپ نے کیسے ادا کرنی ہے؟ اب آپ نے کرنا یوں ہے کہ 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اس میں آپ نے ہر رکعت کے اندر، یعنی پہلی رکعت کے اندر، دونوں رکعتوں میں آپ نے پہلی رکعت کے اندر آپ جب سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں گے، ثنا پڑھی سبحانک اللہم، آگے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، آگے سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو دونوں رکعتوں میں آپ نے اسی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلی رکعت میں بھی اسی طرح اور دوسری میں بھی 7 مرتبہ۔ تو دوستو یہ 2 رکعت جب آپ مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو دوستو اسی کے حوالے سے جو بندہ اس طرح پڑھے گا نا، یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ جو نوافل میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جو بندہ اس ترتیب کے ساتھ یہ نفل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کتنا انعام اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور دوستو پھر جو ہی وہ سلام پھیرے تو 70 بار یہ تسبیح پڑھ لے، اور پھر اس کو 3 انعامات ملیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایک تو وہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دے گا، یہ پہلا انعام اس کو ملے گا۔ فرمایا دوسرا کہ جنت کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، اس کے لیے بہشت میں درخت کاشت کریں گے اور انہیں نہریں جاری کریں گے، اس کے لیے نہریں جاری کر دی جائیں گی۔ تیسرا فائدہ کہ وہ شخص دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوگا جب تک ان تمام اشیاء کو دیکھ نہ لے، یعنی کہ وہ جنت کا نظارہ جو دنیا میں جب تک نہیں کر لیتا۔ تو اسی طرح یہ 2 رکعت نماز نفل اور جو تسبیح پڑھنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تسبیح یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد آخری جو 2 رکعتیں ہیں وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے گا، اس میں بھی آپ نے یوم عاشورہ کی نیت کرنی ہے، تو آپ کی یہ 12 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے گی۔ آج ہی ہماری یوم عاشورہ کے دن کی خاص دعا بھی ہے، خصوصی دعا ہے۔ جو بھی بھائی بہن، ہر سال لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں، جو بھائی بہن اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنا نام لکھیں، آگے دوست احباب تک پہنچائیں صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ آپ کو بھی اس کا فیض ملتا رہے۔ تو اب آپ نے 2 رکعت کے میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل یوم عاشورہ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے نیت کر لینی ہے۔ تو جب نیت کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ثنا پڑھنی ہے،
پھر آپ تعوذ پڑھیں گے، پھر آپ تسمیہ پڑھیں گے اور پھر آگے سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پھر آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ اور دوستو آپ نے دونوں رکعتیں سیم ہی پڑھنی ہوتی ہیں، جو پہلی رکعت میں جو صورتیں پڑھنی ہیں وہی آپ نے دوسری رکعت میں بھی پڑھنی ہے۔ اس کا ثواب آپ کو ملے گا اور عاشورہ کا جو ثواب ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو اب آپ نے یعنی کہ سورہ کوثر کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 3 بار، یعنی کہ پہلے ایک مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھ لیں، پھر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، دونوں رکعتیں اسی ترتیب کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور دوستو جب آپ یہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں پھر آپ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔